مشہور قول ہے، زبان سے دیا گیا گھاؤ زخم تلوار کے دیے گئے زخم سے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ اور عبادت ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ افسوس، آج بہت سے لوگ مذاق، طنز، تانا اور ہر بات پر ٹوکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ انسان کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تانا نہ دو اور برے القاب سے نہ پکارو، یعنی کہ برے ناموں سے مت پکارو۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑانے، تانا دینے اور عیب لگانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کسی مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بھائیو، اگر کسی میں عیب دیکھو تو اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو۔ ایمان والے کی، مومن کی یہی نشانی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اس کی ماں کے حوالے سے آر دلائی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ابھی بھی جاہلیت کی ایک خصلت موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اتنی ندامت ہوئی کہ انہوں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب تک میرا بھائی مجھے معاف نہ کرے میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اخلاق اور عاجزی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے تو دوسروں کی عزت کریں، کسی کے عیب پر ہنسنے کے بجائے اس کے لیے دعا کریں، کسی کو تانا دینے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ایک سخت جملہ دل پر ایسا زخم لگا دیتا ہے جو برسوں نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، دوسروں کی عزت کرنے اور حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔